السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن پربھنی کے زیر انتظام معید المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی پربھنی، میں عظمت خان سرفراز خان، جماعت ہفتم، مضمون اردو سے سبق نمبر 8 خوجی کی بہادری، جس کے مصنف ہیں رتن ناتھ سرشار، یہ ناول لیے حاضر ہوں۔ پہلی بات میں ہے عزیز طلبہ، آپ نے ڈینگے مارنے والے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کے دوست ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہوگی۔ ڈینگے مارنا، شیخی بگارنا، اپنی بات کو دوسروں سے بڑا چڑھا کر پیش کرنا سماج کے کچھ لوگوں کا ایک عام سا رویہ ہوتا ہے۔ بچوں میں بھی یہ بہت ساری عادتیں ہوتی ہے۔ ہماری زبان کے ادب میں ایسے کئی کردار ہیں جو جسمانی طور پر کمزور لیکن بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے میں انہیں لطف آتا ہے۔ خوجی ایک ایسا ہی کردار ہے۔ یہ اپنے دوست میاں آزاد کے ساتھ دنیا کی سیر کے لیے نکلتا ہے اور وہ اپنے کارنامے بیان کرتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ ذیل کا سبق اردو کے مشہور ناول فسانہ اعزاز سے لیا گیا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا یہ ناول سے لیا گیا اقتباس ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ناول کیا چیز ہوتی ہے؟ ادب میں ناول کی کیا حیثیت ہے؟ تو ناول وہ نثری قصہ ہے۔ نثری قصہ یعنی نثر، نظم سمجھتے ہیں نا آپ؟ نظم یعنی الفاظ کی ایک ایسی ترتیب جو مصروں کی شکل میں ہوتی ہے، جس میں ردیف، قافیہ، ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں۔ نظم شعر اشعار کی صورت میں ہوتی ہے، اور جو پیراگراف ہوتے ہیں، جو اسباق آپ پڑھتے ہیں، وہ تمام جو ہے تو نثر کی مثالیں ہیں۔ تو ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی گئی ہو۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو جو معاملات پیش آتے ہیں، جس طرح وہ حالات اسے تبدیل کر دیتے ہیں، وہ سب کے سب ناول کا موضوع ہے۔ ناول ایک ایسا آئینہ ہے جس میں زندگی کے سارے روپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ لفظ ناول اطالوی زبان کا لفظ ناولا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں نیا، عجیب یا انوکھا کے ہیں۔ ناول کے جو اجزاء ہیں، یعنی کون سے مواد کو ناول کہا جائے گا، اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ پہلا ہے کہانی، اس کے بعد ایک پلاٹ، کردار، انداز نظر، زباں و بیاں، منظر نگاری۔ یہ تمام چیزیں جب اس میں شامل ہو جائے گی تب وہ جو ہے تو ایک ناول کہلائے گا۔ عزیز طلبہ، مصنف سے جان پہچان کروا لیتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار جون 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق معزز کشمیری خاندان سے تھا، ایک کشمیری خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں تعلیم حاصل کی۔ پہلے وہ درس و تدریس سے جڑے رہے، یعنی مدرس کے فرائض انجام دیے۔ پھر صحافت میں نام کمایا، اخبارات میں لکھنے لگے۔ سرشار اخبار اودھ پنچ کے مستقل لکھنے والے تھے۔ ان کے کئی ناول اس اخبار میں قسط وار شائع ہوئے، یعنی ناول جو ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے تو اس کو ایک وقت میں شائع کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو قسط وار جو ہے تو اس کو اخبارات میں یہ شائع کرتے۔ سحر کوثر، جام سرشار، کامینی اور پی کہاں ان کے اہم ناول ہے۔ 1890 میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے نظام کے اخبار دبدبہ آصفیہ کی ادارت کی، اس میں جو ہے تو یہ لکھنے لگے۔ 27 جنوری 1902 کو حیدرآباد ہی میں جو ہے تو ان کا انتقال ہوا۔
عزیز طلباء و طالبات، آئیے سبق کی طرف آتے ہیں۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے، چونکہ یہ دونوں دنیا کی سیر کے لیے نکلے تھے، اس لیے لکھنؤ میں خیام تھے، لکھنؤ میں رکے ہوئے تھے، اور ان کو لکھنؤ آئے ہوئے کچھ دن گزر چکے تھے۔ سرائے میں خیام تھا۔ سرائے وہ جگہ تھی جہاں پر مسافر ٹھہرا کرتے تھے، جس کو ہم آج کی زبان میں لاجنگ یا ریسٹ ہاؤس کہیں گے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے۔ اب یہ کب لکھا گیا ہے ناول؟ عزیز طلبہ، آپ کو مصنف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کن وقتوں میں لکھا گیا۔ ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے خوجی، تھک ہار کے جب پلنگ پر دراز ہوئے، دراز ہونا یعنی لیٹنا، سونے کے لیے لیٹے، تو کچھ ہی دیر میں جو ہے تو ان کی آنکھ لگ گئی، مطلب وہ نیند میں چلے گئے۔ آپ جانے کہ سرائے کے کھٹملوں کا بسیرا، پچھلے پہر ہی کھٹملوں نے میاں خوجی کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ کھٹمل یہ ایک موذی جانور ہے جو انسان کی جلد سے جو ہے تو خون چوستا ہے، اور یہ بہت سارے جو ہے تو لکڑی کے فرنیچر میں، بستروں میں، گادی وغیرہ پر جو ہے تو بہت سارے نظر آتے ہیں۔ دن بھر کا خون جونک کی طرح پی لیا، جس طرح سے جوک جانوروں پانی میں جو جوک ہوتی ہے، جانوروں پر بیٹھ کر وہ مسلسل ان کا خون چوستے رہتی ہے، اسی طرح جو ہے تو ان کا دن بھر کا خون بھی جو ہے تو وہ چوسنے لگے۔ ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ، اور اس پر کھٹملوں کا حملہ۔ میاں خوجی جھلا اٹھے، چراغ روشن کیا، دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا، غصے میں آ گئے اور لگے غصے میں چیخنے چلانے۔ ارے لانا میری خرولی! خرولی ایک ایسا چاقو جو سامنے سے مڑا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی ان کھٹملوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ محاورہ ہے یہ موت کے گھاٹ اتارنا۔ اتنی خرولیاں بھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ سبق میں جگہ جگہ پر جو ہے تو مواد کو واضح کرنے کے لیے محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ چھٹی کا دودھ یاد آنا، سبق سکھانا، یہ بھی جو ہے تو ایک محاورہ ہے۔ ارے لانا تو میری خرولی! میاں خوجی یوں دہاڑ دھاڑ کر چیخے تو سارے سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی، سب نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ چور آ گیا، ہر طرف لینا پکڑنا جانے نہ پائے کا شور مچ گیا۔ ایک طرح کا شور و غل کا عالم ہو گیا۔ کوئی آنکھ ملتا، اندھیرے میں ٹٹولتا، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور چور، لینا پکڑنا جانے نہ پائے، اس طرح کی آوازیں آنے لگتی ہے۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا، چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی غل مچانے لگے۔ خبردار جانے نہ پائے، لانا میری خرولی! اے چور گیدی احمق، ٹھہرنا، ٹھہرے رہنا۔ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے گا کہ یہ شگوفہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے؟ نہ وہ سوتے، نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے، اور نہ کھٹمل کا چور بنتا۔ بات کا بتنگڑ انہی نے بنایا تھا، یعنی بات کو بہت زیادہ طول، بہت زیادہ کھینچ جو ہے تو خوجی نے ہی کیا تھا۔ اب میاں خوجی کی رگے بہادری پھڑک اٹھی، ایک دم سے کنڈی کھول کر چور پر لپک پڑے۔ کنڈی یعنی دروازے کو جو اندر سے لگا ہوا ہوتا ہے، لوہے کی جو زنجیر ہوتی ہے، اسے کنڈی کہتے ہیں۔ جدھر سے زیادہ آوازیں آ رہی تھی تیزی سے بڑھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، کسی چیز سے ٹکرائے، ٹھوکر کھائی اور دھڑم سے اوندھے منہ زمین پر آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے وہاں کمہار کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ کمہار کے برتن مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر جو گرے تو برتن چکنا چور ہو گئے۔ کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتنوں پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، چور چور، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ اب سرائے میں جتنے بھی لوگ تھے، مسافر، بھٹیارے، حوالی، موالی، کوئی ڈنڈا لیے ہیں، کوئی بیت گھماتا ہے، کوئی لکڑی ہلاتا ہے، اور میاں خوجی
ٹوٹے ہوئے برتنوں پر بیدم پڑے آوازیں لگا رہے ہیں۔ بھٹیارے نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے تو سمجھا کہ یہی چور ہے۔ آگے بڑھ کر گلا پکڑا، جھٹکے سے زمین سے کھینچا اور سیدھے کھڑا کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، ارے دوڑو، چور پکڑ لیا، چور پکڑ لیا۔ آنے والوں نے خوجی کو چور سمجھ کر ایسی پٹائی کی، لات گھونسے رسید کیے کہ میاں کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، مطلب ان کو اتنا زیادہ مار پڑی کہ وہ مار سے جو ہے تو نڈھال ہو گئے۔ جب لوگ مار مار کے تھک گئے تو مسافروں میں سے کسی نے کہا، ارے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی خوجی ہے جو 5-7 روز سے اس سرائے میں ڈیرا جمائے ہیں۔ فوراً چراغ جلایا، لوگوں نے دیکھا تو پہچانا کہ یہ تو وہی 13ویں صدی کا بالشتیہ خوجی ہے، یعنی چھوٹے خط کا جو ہے تو خوجی ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کمار سے کہا، چھوڑ دے چھوڑ دے، چور نہیں ہے، خوجی ہے۔ اللہ اللہ کر کے میاں خوجی کی جان بچی۔ جیسے ہی کمار نے انہیں چھوڑا، ان کی رگے حمیت پھڑک اٹھی۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی ان کی غیرت جاگ گئی۔ زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ابے کمار گیدی، احمق کمار، ہٹ یا ماروں خرولی۔ یار لوگوں نے جب خوجی کی حالت غیر دیکھی تو کسی نے سر سہلایا، کسی نے سہارا دیا، اور میاں خوجی ذرا سی دیر میں گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر آزاد جو ان کے دوست تھے، ان کو خبر ملی کہ خوجی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے۔ جاگ پڑ گئی، پکڑے گئے، بے بھاؤ کی پڑی۔ غرض جتنے لوگ تھے اتنی باتیں ہونے لگی۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری میں گرفتار ہو، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی۔ وہ تو بس فقرے بازی جانتا تھا۔ خوجی جو ہے تو کیا کرتے تھے، صرف فقرے بازی جانتے تھے، اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے، شیخی بگاڑتا رہتا تھا۔ بھلا چوری چکاری کرتا تو کمار کی ہانڈیوں کی؟ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی، جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلے، یعنی خوجی کو دیکھنے کے لیے کیا ہوا دیکھنے کے لیے جو ہے تو نکل پڑے۔ ابھی آزاد اپنی کوٹھی سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، ہٹ تیری گیدی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں۔ چارپائی پر پڑے خر خر کیے اور ہماری خبر نہ لی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے۔ 2 قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا خوجی جھومتا جھاتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا ہے، نہ ہوئی خرولی، ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ خوجی لڑکھڑاتے ہوئے آزاد کی کوٹھی تک چلا آیا۔ قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں، خوجی بولا، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ چٹکیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا، نہ ہوئی خرولی، ورنہ 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ آزاد مزاح دان تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ ہلکی پھلکی مزاح کرتے تھے آزاد۔ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھلجھڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے پر تو 10 آدمی اس کندھے پر، میں جو پھرا تو کسی کو اینٹی دی، یعنی گردن پکڑ کر جو ہے تو اس کو جھنجھوڑ کر نیچے گرا دیا۔ وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کمر پر لاد مارا، 2-4 تو میرے روب ہی میں آ کر گر پڑے، 10-12 کی ہڈی پھسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا کر دیا، اور وہ کمار گیدھی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا،
درست فرمایا میاں خوجی، آپ کی باتیں درست ہے، آپ سے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ سبق ختم ہوا۔ الفاظ معنی دیے جا رہے ہیں اور ہوم ورک کے لیے سوالات دیے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔